الحمد لله حمدا كثيرا أولا وآخرا، والصلاة والسلام على حبيبه الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سورہ مائدہ کا 5واں رکوع ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آیت نمبر 27 ہے. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، آپ ان کو پڑھ کر سنائیے، نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ، بالحق، ٹھیک ٹھیک. اذ قربا قربانا، جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی. فتقبل من احدہما، تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی. ولم یتقبل من الآخر، دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی. قال لأقتلنک، اس دوسرے نے پہلے سے کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا. قال، پہلے نے کہا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو ان لوگوں سے قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہوں. وَاتْلُ، واو کے معنی اور، اتلو امر کا صیغہ ہے تلا یتلو سے، آپ پڑھیے، تلاوت کریں آپ. علیہم، ان پر، اس سے مراد یہودی ہیں، یہودیوں پر آپ تلاوت کریں، آپ پڑھیں. نبا خبر کو کہا جاتا ہے، اور اسی سے نبی ہے خبر دینے والا، خبر پہنچانے والا. تو یہاں مراد خبر سے واقعہ ہے. ابنی آدم، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں، ابنانی اور ابنی، 2 بیٹے آدم علیہ السلام کے. بالحق، ٹھیک ٹھیک. اذ، جب قربا، ان دونوں نے قربانی کی. قربانن، قربانی کرنا. قربا قربانن، یہ ماضی تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے. قربا تقریب سے ہے، یعنی دونوں نے قربانی دی. تقریب کا معنی ہوتا ہے نزدیک لانا، قریب لانا. فتقبل، پس قبول کیا گیا، من احدہما، ان دونوں میں سے ایک سے، یعنی ایک کی جو قربانی تھی وہ قبول کی گئی. ولم یتقبل، اور قبول نہ کی گئی، من الآخر، دوسرے سے، دوسرے کی قربانی وہ رد کر دی گئی. قال لأقتلنک، تو اس دوسرے نے کہا، لأقتلنک، میں تجھے لازماً ضرور قتل کروں گا. لام تاکید، آخر میں نون ثقیلہ اور آخر میں کاف ضمیر ہے. لأقتلن، واحد متکلم کا صیغہ ہے. قال، دوسرے بھائی نے، پہلے بھائی نے کہا، انما یتقبل اللہ، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی قبول فرماتے ہیں، من المتقین، متقیوں سے، یعنی اللہ متقی لوگوں کی قربانی، متقی لوگوں کے جو اعمال ہیں اس کو قبول فرماتے ہیں. تو ربط یہ ہے ماقبل کے ساتھ کہ اس سے پہلے والے رکوع میں جو عام اللہ کے نافرمان تھے ان کا تذکرہ تھا، قوم موسیٰ میں سے، جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی جہاد کا حکم دیا، ملک شام کی طرف جانے کا حکم دیا، ان لوگوں نے انکار کیا. تو وہاں عام جو نافرمان تھے ان کا ذکر ہے
اور اس رکوع کے اندر ایک خاص جو نافرمان ہے قابیل، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے، اس کا تذکرہ ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ فرمایا کہ ان لوگوں یہودیوں پر وہ واقعہ آپ تلاوت کریں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ حابیل اور قابیل، حابیل وہ جس کی قربانی قبول کی گئی، اور قابیل وہ جس کی قربانی رد ہو گئی۔ یعنی قابیل موٹے قاف سے ہے اور اسی سے قاتل ہوتا ہے، تو یہی قابیل یہ قاتل تھا، اور حابیل حضرت آدم علیہ السلام کا جو فرمانبردار بیٹا تھا وہ ہے۔ اب ان دونوں کا یہ جو واقعہ ہے، تو یہ واقعہ کیا تھا؟ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب ابتدان دنیا کو بنایا، حضرت آدم اور حوا علیہ السلام ان دونوں کو پیدا فرمایا، پھر دنیا میں بھیج دیا، تو انسانیت کے اس سلسلے کو شروع کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی حضرت آدم اور حوا علیہ السلام ان دونوں کو ایک بطن سے، ایک پیٹ سے دو اولاد دیا کرتے تھے۔ جب بھی ان کی اولاد ہوتی تو ہر پیٹ سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی یہ پیدا ہوتے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے ایک یعنی بیٹوں میں سے جو حضرت حابیل، ان کے ساتھ ان کی ایک بہن، اور اسی طرح قابیل ان کے ساتھ ان کی بہن پیدا ہوئی۔ اور اس وقت قانون یہ تھا کہ یہ جو ایک پیٹ والے ہیں بہن بھائی، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے پیٹ والے ہیں، دوسرے سال جو پیدا ہوئے ہیں، تو ان کا یعنی پہلے والوں کے ساتھ لڑکا اور لڑکی کا نکاح ہو سکتا ہے۔ تو قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی جو لڑکی تھی، اس کی بہن، اس کا نام اقلیمہ لکھا ہے، تو وہ روایات میں لکھا ہے کہ وہ زیادہ خوبصورت تھی، اور حضرت حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی اس کی جو بہن تھی، اس کا نام لبودہ تھا، وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ تو جب یہ چاروں بڑے ہو گئے، حضرت آدم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ان کے نکاح کا انہوں نے ارادہ کیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ قابیل کا نکاح حابیل کی بہن کے ساتھ اور حابیل کا نکاح قابیل کی بہن کے ساتھ ہوگا۔ اس میں قابیل نے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ میرے ساتھ پیدا ہونے والی جو لڑکی ہے وہ حابیل کی بہن سے زیادہ خوبصورت ہے، لہذا میں اس کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں اس سے نکاح کروں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، ہاں آپ دونوں ایسا کریں کہ قربانی کریں، اور جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ اقلیمہ سے شادی کرے گا۔ تو حابیل یہ یعنی بھیڑ بکریاں پالنے والا، اس نے ایک اچھا دمبا دیکھا اور اس کی قربانی کی، ایک پہاڑ کے اوپر اسے رکھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آگ آئی اور آگ نے اسے جلا دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ اور قابیل یہ لکھا ہے کاشتکار تھا، زمیندار تھا، تو اس نے اپنے اناج میں سے جو ردی قسم کا اناج تھا وہ لا کے پہاڑ کے اوپر رکھ دیا، اور اس کی جو قربانی تھی وہ رد ہو گئی۔ تو تب قابیل نے حابیل سے کہا، جب اس سمجھ گیا کہ میری قربانی بھی رد ہو گئی اور اب یہ اقلیمہ سے شادی کرے گا، تو قابیل نے حابیل سے کہا لاقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، اگلی آیات میں اس کی پوری تفصیل ہے، اور پھر آخر ہوا یہ کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ تو یہ جو واقعہ ہے، سب سے پہلے اس میں جو لفظ ہے ابنی آدم، آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ، تو عام مشہور تو یہی ہے جو میں نے تفسیر عرض کر دی کہ یہ حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے۔ بعض حضرات وہ فرماتے ہیں ابنی آدم یہ عام ہے، کیونکہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو لہٰذا یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے یعنی عام انسانوں میں سے دو انسانوں کا واقعہ ہے، بنی آدم میں سے دو بندوں کا واقعہ ہے۔ لیکن زیادہ جو حضرات مفسرین کرام ہیں، جمہور علماء تفسیر، انہوں نے اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کے دو صلبی بیٹے، حقیقی بیٹے یعنی حابیل اور قابیل مراد لیے ہیں، اور یہ ان کا قصہ لکھا ہے کہ یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اب یہ جو واقعہ تھا یہ کہاں پیش آیا؟
مکہ میں یا کسی اور جگہ، تو تاریخ طبری میں ہے کہ دمشق شہر کے شمال میں قاسیون نامی پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ میں ایک مشہور غار ہے جسے خونی غار کہا جاتا ہے، اور وہاں کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ قابیل نے یہاں حابیل کو قتل کیا تھا، اور یہی دمشق میں زبدانی اور بلودان جگہوں کے نام ہیں۔ تو زبدانی سے بلودان کی طرف جانے والا جو راستہ ہے، تو اس کے دائیں جانب لکھا ہے کہ تقیہ نامی وہاں پہ علاقہ ہے، اور اس میں ایک دریا ہے، اس دریا کے کنارے یعنی ایک پہاڑی بلند پہاڑ کے اوپر ایک قبر ہے جس کی لمبائی تقریباً 15 میٹر لکھی ہے، اور اس کے بارے میں بعض اہل علم کا خیال یہ ہے کہ یہ حضرت حابیل کی قبر ہے، دمشق کے اندر اس پہاڑی کے اوپر یہ 15 میٹر جو لمبی قبر ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ واقعہ مکہ میں پیش آیا کہ حضرت آدم اور حوا وہ مکہ میں ملے تھے، پھر مکہ ہی میں ان کی رہائش تھی، اور بعض حضرات نے اسی کو راجح خیال کیا ہے کہ مکہ میں قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اور پھر وہاں سے قابیل یہ یمن بھاگ کر چلا گیا اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے خوف سے۔ فرمایا آپ تلاوت کیجئے ان پہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بالحق، ٹھیک طور پر۔ حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ تاریخی روایات جو ہیں ان کو نقل کرنے میں احتیاط اور سچائی یہ واجب ہے کہ ان کو جو تاریخی روایات ہیں تو ان میں نقل کرنے میں احتیاط کی جائے اور سچائی کا خیال کیا جائے، جھوٹی جو روایات ہیں ان کو بیان نہ کیا جائے۔ اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی کی، فتقبل من احدہما، ایک کی قربانی قبول ہوگی۔ قربان عربی لغت میں ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو کسی کی قرب کا ذریعہ بنایا جائے، کسی کی قرب کا جو ذریعہ بنتا ہے اسے قربان کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں قربان اس ذبیحے کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس جانور کو کہا جاتا ہے۔ تو یا جانور کے علاوہ کوئی اور چیز، جس طرح یہاں ان دونوں کی قربانی، حضرت حابیل انہوں نے دمبے کی قربانی کی، اور قابیل جو تھے انہوں نے کچھ اناج۔ فتقبل من احدہما، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، اور ولم یتقبل من الآخر، دوسرا جو تھا اس کی قبول نہ ہوئی۔ قال لاقتلنک، قال کا تعلق کسی دوسرے کے ساتھ ہے، اس دوسرے نے پہلے سے کہا، قابیل نے حابیل سے کہا لا اقتلنک، میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ قال، حابیل نے کہا پہلے بھائی نے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو ان لوگوں سے قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہو۔ یعنی یہاں حضرت حابیل نے قابیل کو بڑا پیارا جواب دیا کہ بھئی اگر تمہاری قربانی رد ہو گئی، میری قبول ہو گئی، تو اس میں نہ یعنی میرا کوئی کمال ہے، بس اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی پرہیزگاروں کی جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ قربانی کرتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، اللہ ان کی قربانی کو قبول کرتے ہیں۔ تو اس میں یعنی آیت کریمہ میں ایک تو حسد کے علاج کا تذکرہ ہے کہ بھئی سب سے پہلے اب یہاں دیکھیں قابیل اس نے حابیل سے حسد کیا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی، میری رد ہو گئی، لہذا میں اسے قتل کروں گا۔ فرمایا حاسد کو چاہیے کہ جب اسے یعنی یہ نظر آئے کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص نعمت عطا کی ہے، مال و دولت ہے، علم ہے، اولاد ہے، دنیا کی یا دین کی کوئی نعمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، تو حاسد کو چاہیے، جو اس حاسد کے پاس نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی محرومی کو اور اپنی جو عملی کوتاہی ہے اور گناہ ہے تو ان کے سبب سے یعنی اسے یہ سمجھ کر ان گناہوں سے توبہ کرے کہ بھئی یہ میری محرومی اور یہ عملی کوتاہی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے یہ نعمت مجھے نہیں ملی، اور نہ یہ کہ وہ دوسرے سے اس نعمت کے زوال کی فکر میں پڑ جائے۔ تو حاسد کے حسد کا علاج بتا دیا کہ بھئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر کسی کو کی نعمت عطا فرماتے ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور اگر کسی کے پاس نہیں ہے، وہ چاہتا ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اللہ سے مانگے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، یعنی قبولیت عمل
اس کا جو مدار ہے وہ اخلاص اور تقوی پر ہے۔ بہت سارے اکابر علماء سلف نے انہوں نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے یہ عبادت گزاروں اور عمل کرنے والوں کے لیے بڑا تازیانہ ہے۔ حضرت عامر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وفات کے وقت وہ رو رہے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ تو عمر بھر اعمال صالحہ اور عبادات میں مشغول رہے، پھر رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ تم بڑے عبادت گزار ہو، تم نے بڑے نیک اعمال کیے، اور میرے کانوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارشاد گونج رہا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ میری کوئی عبادت قبول بھی ہوگی یا نہیں، کیونکہ عبادت تو اللہ متقیوں کی قبول فرماتے ہیں، تو میں متقی ہوں نہیں، تو اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ میرا کوئی عمل اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا تو یہ وہ نعمت ہے کہ ساری زمین سونا بن کر میرے قبضے میں آ جائے تو اس کے مقابلے میں اسے کچھ نہ سمجھوں، کیونکہ جب مجھے پتا چلے گا کہ میرا ایک عمل قبول ہو گیا تو اس سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ میں متقی ہوں، اور کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں متقین کے نیک اعمال قبول کرتا ہوں۔ اسی طرح دیگر بہت سارے صحابہ کرام ان کے واقعات آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ تقوی کے ساتھ اگر کوئی چھوٹا سا عمل بھی کیا جائے تو وہ چھوٹا نہیں ہے، اور جو عمل مقبول ہو جائے فرمایا وہ چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے، اسے کیسے ہم چھوٹا کہہ سکتے ہیں؟ تو تقوی کے ساتھ کوئی چھوٹا عمل بھی ہو تو وہ چھوٹا نہیں رہتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول فرما لیتی۔ اب آگے حابیل اپنے بھائی سے کہہ رہا ہے، اسی کے ساتھ ہے پہلی آیت کے ساتھ انما یتقبل اللہ من المتقین، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں سے قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہوں۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تم نے مجھے قتل کرنے کو اپنا ہاتھ بڑھایا، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تب بھی میں تمہیں قتل کرنے کو اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ لئن اگر، بسط یبسط کے معنی بچھانا، آگے بڑھانا، تو بسطت الیہ تو نے میری طرف ہاتھ بڑھایا، یدکا اپنے ہاتھ کو، لتقتلنی تاکہ تو مجھے قتل کرے، ماں نہیں ہوں انا میں، بباسطن ہاتھ بڑھانے والے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، یدیا اپنے ہاتھ کو، الیکا تمہاری طرف، میں تمہاری طرف اپنا ہاتھ بڑھانے والا نہیں ہوں، لاقتلک تاکہ تجھے قتل کروں۔ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو کر گزر، تب بھی میں تمہیں قتل کرنے کو اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ وجہ کیا ہے؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو اب وہی تقوی اس کا اظہار کہ بھئی اللہ نے میری قربانی اس لیے قبول کی کہ میں متقی ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اگر تو مجھے قتل بھی کرے گا تب بھی میں تجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی شخص پہ کوئی حملہ کر لے اور اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اب اس شخص کو اجازت ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ اسے قتل کر دے، کیونکہ اگر یہ اسے نہیں قتل نہیں کرے گا وہ اسے قتل کر دے گا، تو اس کو اجازت ہے، لیکن اب افضل یہ ہے کہ بھئی یہ اسے کچھ نہ کہے، دونوں میں سے اگر کسی ایک نے قاتل اور دوسرے نے مقتول بننا ہے تو یہ مقتول بن جائے، قاتل نہ بنے۔ تو یہی کام حابیل نے کیا، اس نے کہا اگر تو میری طرف ہاتھ بھی بڑھائے گا تب بھی میں تیری طرف ہاتھ بڑھانے والا نہیں ہوں، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میں تو یہ چاہتا ہوں، انی ارید میں تو یہ چاہتا ہوں، ان تبوء باسمی و اسمک کہ تم اپنے اور میرے دونوں کے گناہوں میں پکڑے جاؤ، فتکون من اصحاب النار، پس تو ہو جائے جہنم والوں میں سے، آگ والوں میں سے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ انی ارید ان تبوء، تبوء کے معنی ہے تو حاصل کرے، تو سمیٹے، تو کما لے، تو لوٹے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو حاصل کرے، تو لوٹے، باسمی میرے گناہ کے ساتھ، وہ اسمک اور اپنے گناہ کے ساتھ، اور پس تو بن جائے
آگ و دوزخیوں میں سے، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ آیت کریمہ میں یہ جو ٹکڑا ہے بِاسْمِی و اسم کا، کہ تو کما لے، حاصل کر لے یا لوٹے میرے گناہ کو بھی اپنے گناہ کو بھی، اس سے کیا مراد؟ تو بعض علماء فرماتے اسمی سے مراد بِاسْم قتلی، یعنی میرے قتل کا گناہ وہ تجھ پر ہو، تیرے جو باقی گناہ ہے وہ بھی تجھ پر ہو، اور یہ جو میرے قتل کا گناہ ہے یہ بھی تجھ پر ہو، اور تو آگ والوں میں سے بن جائے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے بِاسْمِی و اسم کا، کہ میرے گناہ، اس کا مطلب یہ ہے یعنی قتل کا وہ گناہ جو مجھے اس وقت ہوتا جب میں تجھے قتل کرتا، یعنی اگر میں قاتل بنتا تو تب میں گناہگار ہوتا، تو اب میں اپنے آپ کو قاتل بنانے سے بچا رہا ہوں، تو وہ گناہ وہ بھی تیرے سر ڈال رہا ہوں، اور باقی جو تیرا گناہ ہے کہ تو مجھے قتل کرے گا، مجھ سے حملہ کرے گا، یہ سارے گناہ لے کر تو لوٹے اللہ کی عدالت میں، فَتَكُونَ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ، بس تو ہو جائے دوزخیوں میں سے، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، آخر کار فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، اس کے نفس نے اس کو آمادہ کیا، قتل اخیہ، اپنے بھائی کے قتل پر، فقتلہ، چنانچہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا، فاصبح من الخاسرین، اور نامرادوں میں شامل ہو گیا۔ طوعت ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے تطویع سے، اس کے معنی ہے یعنی اس کے نفس نے اسے یہ رغبت دلائی، اس نے اسے راضی کیا۔ طوعت لہ نفسہ، اس کے نفس نے اسے آمادہ کیا، قابیل کو، قتل اخیہ، اخ بھائی کو کہتے ہیں، یہ منسوب ہے اس کی طرف، قابیل کی طرف، اخیہ اس کا بھائی، یعنی اس نے اپنے بھائی کے، اس کے نفس نے اسے اس کے بھائی کے قتل پر آمادہ کیا، فقتلہ، بس اس نے اسے قتل کر ڈالا، فاصبح، بس وہ ہو گیا، من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے، نامرادوں میں شامل ہو گیا۔ فبعث اللہ غرابا، اب آگے اللہ سبحانہ وتعالی واقعہ بیان فرما رہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، اب واللہ عالم کی یہ قتل دمشق میں ہوا یا مکہ میں ہوا، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور ان کے حج پر چلے جانے کے بعد قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ تو جب اس نے قتل کیا تو چونکہ یہ دنیا کے پہلے انسانوں میں سے تھے، اور یہ دنیا کے اندر پہلا قتل تھا، تو اب قابیل کو کچھ سمجھ نہ آئے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ کیا کروں، تو وہ لاش کو اپنے سر پہ اٹھائے، کندھے پہ اٹھائے، جدھر بھی جائے اس لاش کو وہ ساتھ لے کے چلا، تو بہت زیادہ پریشان ہو گیا، کئی دنوں تک وہ اسی طرح اپنے کندھوں پر اس لاش کو اٹھائے، ادھر پھر رہا ہے ادھر پھر رہا ہے، آخرکار بہت زیادہ پریشان ہوا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فبعث اللہ غرابا، پھر اللہ نے کوا بھیجا، یبحث فی الارض، جو زمین کھودنے لگا، لیریہ، تاکہ اسے دکھائے، کیف یواری سوءۃ اخی، کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ قال یا ویلتا، جب اس نے یہ دیکھ لیا تو قابیل کہنے لگا، قال وہ بولا، یا ویلتا، ہائے افسوس، اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا، فاواری سوءۃ اخی، کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا، فاصبح من النادمین، اس طرح بعد میں وہ بہت شرمندہ ہوا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے دو کووں کو بھیجا، اب ایک کوے نے دوسرے کوے کو قتل کر ڈالا، مار ڈالا، اور اس کے بعد اس نے زمین کو کھودا اور اس کوے کو اس کے اندر کھڈے کے اندر، اس گڑھے کے اندر گرا دیا، اور اوپر سے پاؤں کے ساتھ اس نے مٹی ڈال دی۔ تو جب قابیل نے یہ دیکھا تو اس کے بعد اس نے بھی اسی طرح کیا کہ زمین میں حضرت حابیل کے لیے قبر بنا لی اور اوپر سے مٹی ڈال دی اور ان کو دفن کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے فبعث اللہ، بعثا بھیجنا، بعثت، تو بھیجا اللہ نے غراباً، غراب کوے کو کہتے ہیں، ایک کوا، یبحث فی الارض، بحث کے معنی عربی میں زمین کے اندر کسی چیز کو تلاش کرنا، زمین کریدنا، زمین کھودنا۔ یبحث فی الارض،
وہ کوا وہ زمین کھودنے لگا، لیوریہو تاکہ وہ دکھائے. اب یہاں پہ لیوریہو ضمیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے جو اوپر ہے، تاکہ اللہ دکھائے قابیل کو کہ وہ اپنے بھائی کی ناش کو کیسے چھپائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے لیوریہو تاکہ وہ کوا دکھائے اس قابیل کو، کیفا کیسے، یواری وہ چھپا دے، سوءۃ اخی اپنے بھائی کی ناش کو. سوء ناش کو بھی کہتے ہیں، عیب کا معنی بھی دیتا ہے، اور مرد و عورت کی شرمگاہ اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، احادیث کے اندر بھی یہ لفظ آ چکا ہے سوء. تو کیسے وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لے. تو جب اس نے یہ سب کچھ دیکھ لیا کوے کو، اس کے بعد کہنے لگا، قال وہ بولا، یا ویلتا ہائے افسوس. یا ویلتا یہ ویلن سے ہے، ویلن کے معنی ہلاکت، بربادی، عذاب کی شدت کے لیے بھی ویل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، رسوائی، تباہی، یعنی یہ کلمہ حسرت و ندامت ہے. یا ویلتا ہائے میری بربادی. تو اس نے کہا یا ویلتا ہائے افسوس، ہائے میری بربادی. اعجزت حمزہ استفہام ہے، کیا میں عاجز ہو گیا، کیا میں کمزور ہو گیا، ان اکون کہ میں ہوتا، مثل ھذا الغراب اس کوے جیسا، یعنی کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا، اتنی عقل بھی اتنا شعور بھی مجھ میں باقی نہ رہا. فاواری سوءۃ اخی کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا. فاصبح من النادمین اس طرح بعد میں وہ بہت شرمندہ ہوا. اب اس نے بھائی کی ناش کو زمین کے اندر دفن کر دیا. تو یہ جو فاصبح من النادمین فرمایا، تو یہ ندامت سے کیا مراد ہے؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ بھائی کو قتل کرنے پہ وہ نادم نہیں تھا کہ میں نے اپنے بھائی کو قتل کیا، بلکہ اس کی یہ جو ندامت تھی یہ اس پہ تھی کہ وہ یعنی بھائی کی تدفین نہ کر سکا. کوے سے زیادہ عاجز ہونا، اس پہ اس نے ندامت کا اظہار کیا کہ میں اتنا گیا گزرا ہوں، باقی اس پہ وہ نادم نہیں تھا کہ اس نے بھائی کو قتل کیا. من اجل ذالک اسی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل ہم نے بنی اسرائیل کو یہ فرمان لکھ دیا تھا، من قتل نفسا بغیر نفس کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو، او فساد فی الارض نہ کسی کے زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، فکأنما قتل الناس جميعا تو یہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. ومن احیاها اور جو شخص کسی کی جان بچا لے، فکأنما تو یہ ایسا ہی ہے جیسے احیا الناس جميعا اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ مگر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں ہی کرتے رہے. من اجل ذالک اسی وجہ سے، اسی کے بسبب، یعنی قابیل کے حابیل کو قتل کرنے کی سبب، کتبنا ہم نے لکھا، ہم نے یعنی یہ فرمان حکم جاری کر دیا علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر، انہ من قتل کہ جس شخص نے قتل کیا نفسا کسی نفس کو، بغیر نفس بغیر کسی نفس کے، یعنی بغیر کسی جان کے بدلے کے، قصاص میں قتل نہیں کیا کہ کسی کوئی قاتل تھا اس سے قصاص لے کر ایسا قتل نہیں کیا بلکہ بے گناہ کسی نفس کو قتل کیا. او فساد فی الارض یا کسی شخص کو اس لیے قتل کیا کہ وہ زمین میں فساد پھیلا رہا ہے، تو تب بھی یعنی اگر قاضی ایسا کرتا ہے، حکمران ایسا کرتا ہے، تو اس صورت میں بھی یہ گناہ نہیں ہے کہ وہ فساد ختم کرنے کے لیے ان کو قتل کرتے ہیں اگرچہ وہ قاتل نہیں ہے. فرمایا فکأنما قتل الناس جميعا جس نے بے گناہ کسی بھی انسان کو قتل کیا تو وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. ومن احیاها اور جس شخص نے کسی کی جان بچا لی، احیاها کے اصل معنی تو ہے زندہ کرنا، کہ جس نے کسی کو زندہ کیا
تو زندہ کرنا اور مارنا وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فعل ہے. تو یہاں معنی یہ ہے ومن احیاہا، جس نے کسی کی جان بچا لی، فکأنما، بس وہ گویا ایسا ہے جیسے احی الناس جمیعا، اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی. وَلَقَدْ، اور یقیناً جاءتہم، آئے ان کے پاس، رسولنا، ہمارے رسول، رسول کی جمع رسول، بالبینات، کھلی کھلی ہدایات لے کر. ثم ان کثیرا منہم، پھر ان میں سے بہت سارے لوگ بعد ذالک، اس کے بعد، فی الارض، زمین میں، لمسرفون، وہ زیادتیاں کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں. تو یہاں یہ جو فرمایا کہ بنی اسرائیل پر ہم نے یعنی قتل نفس کو حرام قرار دیا تھا کہ خدا نخواستہ جو انسان کسی بے گناہ کو قتل کرے گا اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا. جس طرح قرآن کا حکم ہے قصاص، اسی طرح تورات کے اندر بھی یہ حکم موجود ہے. اور یہ جو فرمائے کہ ایک انسان کا قتل وہ ایسا ہے جیسے تمام انسانوں کا قتل، فرمائے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص کسی بھی شخص کو قتل کرتا ہے تو یہ یعنی قتل کی جو سنت ہے اس کو جاری، قتل کا جو طریقہ ہے اس کو جاری کرنے والا ہے. تو یہ لوگوں کو یعنی اس کے اوپر ابھار رہا ہے، لوگوں کو طریقہ بتا رہا ہے کہ آپ اپنے دشمن کو ایسے قتل کریں. اس لیے فرمائے کہ ایک نفس کا قتل یہ اتنا سخت گناہ ہے کہ جیسا کہ تمام لوگوں کو قتل کر دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں اس سے. ایک روایت میں فرمایا کہ صرف وہ شخص جو قاتل کی حمایت میں ایک جملہ کہہ دے دنیا میں، اس کی صفائی میں یا اس کے حق میں گواہی دے، تو ایک جملہ کہنے والا فرمائے کل قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا آئسم من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دور. یہ شخص اللہ کے غضب میں گرفتار ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے. اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو، کعبۃ اللہ مشرفہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یقیناً تیری حرمت بہت زیادہ ہے، تیرا مقام، تیری شان بہت اونچی ہے، لیکن ایک انسان، اس کا جو مقام ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں تجھ سے بھی زیادہ ہے. اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے قتل میں سب لوگ جمع ہو جائیں، دنیا کے سارے لوگ کسی ایک شخص کو بے گناہ قتل کر دیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو جہنم کے اندر ڈال دے. اس لیے فرمایا ایک شخص کا قتل یہ ایسا ہے گویا کہ تمام انسانیت کو ختم کر دینا. ومن احیاہا، اور جس نے کسی کی جان بچا لی، جس طرح بھی ہو سکا، اس نے کسی حوالے سے، کوئی ڈاکٹر ہے اس نے علاج کیا اس کا اور اس کی زندگی بچ گئی، فرمایا وہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانیت کی جان بچا لی. ہمارے رسول یقیناً ان کے پاس کھلی کھلے دلائل لے کر آئے تھے، لیکن ان میں سے بہت سے لوگ وہ پھر بھی حد سے تجاوز کرنے والی. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں، ویسعون فی الارض فسادا، اور زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، ان یقتلوا، ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا سولی پر چڑھا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، او تقطع ایدیہم، یا ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، وارجلہم، اور ان کے پاؤں، من خلاف، مخالف سمتوں سے، او ینفوا من الارض، یا انہیں زمین سے دور کر دیا جائے. ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے، اور وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں ان کے لیے زبردست عذاب ہے. انما، یقیناً، جزاء الذین، بدلہ ان لوگوں کا، سزا ان لوگوں کی، یحاربون، محاربت سے ہے، لڑائی کرنا، حرب لڑائی کو کہتے ہیں، جو لڑتے ہیں اللہ سے، ورسول، اور اس کے رسول سے، اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرنے والے. وَيَسْعَوْنَ، یسعی کے معنی کوشش کرنا، اور جو کوشش کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، فسادن، فساد، یعنی زمین میں فساد مچاتے ہیں. ان یقتلوا، ان کی سزا یہ ہے
ان یقتلوا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، او یصلبوا یا ان کو سولی پہ چڑھایا جائے صلیب سے، او تقطع ایدیہم یا کاٹ ڈالے جائیں ایدیہم ان کے ہاتھ، وارجلہم ان کے پاؤں، من خلاف مخالف سمتوں سے، او ینفوا من الارض، ینفوا مضارع مجہول کا صیغہ، یہ بھی نفیٌ سے نفا ینفی، اس کے معنی ان کو نکال دیا جائے، یعنی شہر بدر کیا جائے، او ینفوا من الارض یا انہیں زمین سے دور کر دیا جائے، ذالک یہ سزائیں ان کے لیے خزی رسوائی کا باعث ہے، فی الدنیا دنیا کی زندگی میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور آخرت میں ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ تو یہاں آیت کریمہ میں اس سے پہلے یعنی قتل کا ذکر تھا، قابیل نے حابیل علیہ السلام اسے قتل کیا، اب اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے شرعی سزاؤں کا ذکر کیا کہ اگر اس کے بعد کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے، اکیلے قتل کرتا ہے یا کوئی گروہ ہے ڈاکوؤں کا، وہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں تو ان کی سزا کیا ہے، ان لوگوں کے لیے جو سزا ہے اس کا ذکر۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ بھئی شریعت کے اندر شرعی جو سزائیں ہیں تو ان میں سے یعنی 3 طرح کی سزائیں دی جاتی ہیں، عام طور پہ نام ہم نے سنے ہوتے ہیں۔ ایک وہ سزا ہے جس کو حد کہا جاتا ہے، ایک وہ سزا ہے جس کو قصاص کہا جاتا ہے، اور تیسری نمبر کی جو سزا ہے اسے تعزیر کہا جاتا ہے، تعزیرات، جسے عام طور پہ کہا جاتا ہے تعزیرات ہند یا تعزیرات پاکستان۔ تو یہ 3 قسم کی سزائیں ہیں، حدود ہیں اور قصاص، اور اسی طرح تیسرے نمبر پہ یہ تعزیرات۔ اب یہ حدود، قصاص اور تعزیرات، ان تینوں قسموں کی جو تعریف ہے اور اسی طرح اس کا جو مفہوم ہے، تو اس کے سمجھنے سے پہلے یعنی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جو جرائم ہے تو اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک جرم تو وہ ہے کہ جس کا تعلق بندے کی اپنی ذات کے ساتھ ہے، ایک جرم وہ ہے کہ جس کا تعلق کسی دوسرے انسان کو تکلیف یا نقصان پہنچانے کے ساتھ ہے، اس میں یہ ہے مخلوق پر بھی ظلم ہوتا ہے اور اس میں خالق کی نافرمانی بھی ہو رہی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں یعنی جو حقوق العباد ہیں ان کا ضیاع ہوتا ہے یا اللہ کے جو بندے ہیں ان پر ظلم کیا جاتا ہے، اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حقوق ہیں، حقوق اللہ، ان کو توڑا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے شریعت میں یہ 3 طرح کی سزائیں، حدود، قصاص اور تعزیرات، یہ 3 طرح کی سزائیں رکھی گئی ہیں۔ اب بعض جرائم ایسے ہیں کہ جن میں یعنی شریعت نے کوئی پیمانہ متعین نہیں کیا، قاضی کو اختیار دیا ہے کہ ہر زمانے میں اور ہر مکان، ہر جگہ میں جو قاضی ہے، جو جج ہے، تو وہ اپنی ثوابدید پر اس شخص کو سزا دے۔ تو اب یہ جو 3 شرعی سزائیں ہیں، تو ان میں سے پہلی جو سزا جس کو حد کہا جاتا ہے، اور اس حد کی جمع آتی ہے حدود، حد اس کی جمع آتی ہے حدود، تو یہ ان جرائم کے اندر یہ حد لگتا ہے، حد والی سزا دی جاتی ہے کہ جن میں اللہ سبحانہ وتعالی کا حق غالب ہو۔ کوئی بھی ایسا عمل اس نے کیا جس میں اللہ کا حق غالب تھا، اگرچہ اس میں حقوق العباد بھی تھے، کسی بندے پر ظلم بھی کیا، لیکن اس میں اللہ کا حق غالب ہے، تو اس صورت میں اس بندے کو جو سزا دی جائے گی تو اسے حد کہا جائے گا، اور اس کی جمع آتی ہے حدود۔ دوسرے نمبر پہ کہ ایسے جرائم جن میں حق العبد، بندے کا جو حق ہے، وہ شریعت کی روح سے غالب مانا گیا ہے، شریعت نے اس میں بندے کے حق کو غالب قرار دیا ہے، تو اس کے اندر اگر ایسا کوئی جرم کوئی شخص کرتا ہے، اس کو جو سزا دی جاتی ہے اسے قصاص کہا جاتا ہے۔ جیسے خدا نخواستہ کوئی شخص کسی بے گناہ کو قتل کرتا ہے تو اس سے جو بدلہ لیا جاتا ہے، اس کو قتل کیا جاتا ہے، اسے قصاص کہا جاتا ہے۔ یا کسی کو کوئی زخم لگا دیا تو اس زخم کو بھی بعض اوقات قصاص کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسری قسم کی سزا ہے، یعنی جن جرائم کی سزا
وہ شریعت نے متعین نہیں کی، اس میں کوئی تعین نہیں فرمایا، نہ وہ حدود میں ہے نہ قصاص میں ہے، اس کو تعزیر کہتے ہیں کہ اس میں وہ قاضی کی ثوابدید پر ہے کہ وہ اس میں جس طرح کی سزا دی دے۔ تو یہ جو تعزیری سزائیں ہوتی ہیں یہ حالات کے ماتحت ہوتی ہیں، کبھی یعنی ہلکی سے ہلکی بھی دی جا سکتی ہے اور کبھی سخت سے سخت بھی، اور کبھی اس میں معاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں جو جج ہیں، جو قاضی ہیں، ان کے اختیارات یعنی شریعت نے ان کو وسیع اختیارات دیے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں جو حدود ہیں تو حدود میں کسی بھی حکومت یا کسی حاکم، کسی بادشاہ، صدر، وزیر اعظم، اس کو ادنا تغیر و تبدل یا کمی بیشی کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی یعنی زمانے یا مکان کے اعتبار سے ان پر کوئی اثر پڑتا ہے، نہ کسی امیر یا حاکم وہ اس کو اس کے معاف کرنے کا حق ہے۔ تو اب شریعت میں 6 چیزیں ہیں جن کو حدود کہا جاتا ہے، یعنی یہ جو حدود والی سزائیں ہیں یہ 6 طرح کے جرائم ہیں، اور ان کی سزا قرآن کریم نے متعین کی ہے۔ اس میں ڈاکہ ہے، چوری ہے، زنا ہے یا زنا کی تہمت ہے، اور یا ارتداد ہے، مرتد ہو جانا خدا نخواستہ۔ تو سب سے پہلے ڈاکہ ہے کہ اگر ڈاکو ہیں تو ان کی سزا یہی سورہ مائدہ کی آیت کریمہ کے اندر یہ ڈاکوؤں کی سزا ہے، آیت نمبر 33 کے اندر۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ چور ہے، چور کی سزا وہ بھی متعین اسی صورت میں اگلے رکوع کے اندر آ رہی ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، آیت نمبر 38 کے اندر۔ یہ چور کی سزا یہ بھی متعین ہے، لہذا یہ حدود میں ہے۔ تیسرے نمبر پہ زنا، سورہ نور کے اندر اس کا تذکرہ ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، کہ زانی مرد یا زانی عورت شادی شدہ ہیں تو ان کی جو سزا ہے وہ سنسار کرنا، رجم کرنا، اور اگر غیر شادی شدہ محسن نہیں ہے، شادی شدہ نہیں ہے تو اس کی سزا وہ 100 کوڑے۔ یا تہمت زنا، کسی پہ خدا نخواستہ بدکاری کی تہمت لگا دینا، اس کو حد قذف کہا جاتا ہے، تو اس کی سزا وہ بھی شریعت میں متعین ہے، لہذا اسے بھی حد کہا جاتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ شراب خوری کی سزا وہ بھی متعین ہے، اور اس کے بعد 6 نمبر پہ ارتداد کی سزا وہ بھی متعین ہے، خدا نخواستہ جو شخص مرتد ہو گیا پر میں اس کی سزا یہ ہے من بدل دینہ فاقتلوا، جو اپنے دین کو تبدیل کر لے اسے قتل کر دو، وہ واجب القتل ہے۔ تو فقہا نے حدود کی یہ 6 یعنی قسمیں بیان کی ہیں کہ ان کی تعداد 6 ہے جو حدود ہے، اور اس کے اندر کوئی بھی شخص رد و بدل نہیں کر سکتا، نہ بادشاہ کر سکتا ہے، نہ وزیر اعظم، نہ صدر، نہ کسی کو استثناء حاصل ہے، اور نہ کوئی کسی کو معاف کر سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم کی جو سزائیں ہیں جن کو قصاص کہا جاتا ہے، تو قصاص وہ یعنی جو جیسے میں نے بتا دیا کہ جان کے بدلے جان لی جائے، زخموں کے بدلے اسی طرح مساوی زخم وہ لگایا جائے، اس کی سزا دی جائے۔ اور اس کے بعد تیسری چیز ہے وہ تعزیرات۔ یہ جو حدود ہیں بظاہر ان کی سزا بڑی سخت لگ رہی ہے، اور اس پہ جو مستشرقین ہیں یا غیر مسلم ہیں وہ بڑا واویلا بھی کرتے ہیں کہ جی اسلام میں تو بہت زیادہ سختی ہے، چور کا ہاتھ کاٹ ڈالو، اور اگر کوئی شادی شدہ زنا کرے تو اس کو رجم کر دو۔ تو اس طرح کی یہ جو سزائیں ہیں یہ شریعت نے کیوں رکھی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی شریعت نے یہ سزائیں اس لیے نہیں رکھی کہ لوگوں کو قتل کیا جائے یا ان کے ہاتھ کاٹے جائیں یا ان کو کوڑے مارے جائیں، ان کو ذلیل کیا جائے، بلکہ شریعت نے یہ جو سخت سے سخت سزا رکھی ہے یہ اس لیے رکھی ہے کہ بھئی کبھی یعنی جو مجرم ہے اس کو کھلی چھٹی نہ مل جائے، اور جرم جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے، کہ کوئی بھی شخص اگر اس طرح کا جرم کرے تو وہ فوراً جب اس کے انجام کی طرف دیکھے گا تو وہ جرم سے باز آئے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ شریعت کے اندر یہ جو حدود ہیں اس کے بارے میں بہت زیادہ سختی ہے۔ اسلام کا یہ مسلم قانون ہے کہ الحدود تندرع بالشبہات، حدود جو ہے یہ ادنا شبہ سے ساقط ہو جاتے ہیں۔ ادنا سے ادنا شبہ، اب زنا ہے اس میں حد ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ 4 گواہ وہ گواہی دیں گے، اور ان کی گواہی بھی خاص صورت کے اندر ہوگی کہ ہم نے فلاں کو یعنی بدکاری کرتے ہوئے دیکھا، صرف یہ نہیں کہ بھئی ہم نے ان کو ایک کمرے میں دیکھا یا یہ،
بلکہ حدیث میں بالکل واضح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس طرح کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے یعنی یہ بدکاری کی ہے۔ تو اگر گواہ کم ہو گئے یا کسی شخص کی جو گواہی ہے وہ اس طرح نہ ہوئی تو اس صورت میں حد اس سے ثابت ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ جب کسی سے حد ثابت ہو جائے، چوری کی حد ہے یا زنا کی حد ہے یا اسی طرح حد قذف ہے، کسی پہ تہمت لگا دی، تو اس صورت میں علماء نے لکھا کہ حد کے ساقط ہونے سے یہ نہیں ہوگا کہ بھی اب اس کو بالکل سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ حاکم، قاضی، جج وہ اس کے مناسب حال اس کو کوئی تعزیری سزا دے گا کہ بھئی یہ اس کے اوپر یہ تہمت کیوں لگی ہے، یہ گناہ کی تہمت اس کے اوپر لگی کیوں ہے، اگرچہ اس کے اوپر گواہ وہ پورے نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو تعزیری سزا جو ہے وہ لازماً دی جائے گی۔ اب آیت کریمہ کی طرف آتے ہیں، انما جزاء الذین یحاربون اللہ، یقیناً وہ لوگ، ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے سے مراد یہ ہے یعنی یہ وہ باغی ہے، بغاوت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا جو قانون ہے اسے توڑتے ہیں، ایسے لوگوں کی سزا۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، ان یقتلوا، یہ کہ ان کو قتل کیا جائے، او یصلبوا، یا ان کو سولی پہ چڑھایا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف۔ یہاں 4 قسم کی سزاؤں کا ذکر ہے، قتل کا ذکر ہے، سولی پہ چڑھانے کا ذکر ہے، اور ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے یعنی دایاں ہاتھ بایاں پاؤں یہ کاٹنے کا ذکر ہے، اور یا چوتھے نمبر پہ ینفوا من الارض، شہر بدری کا حکم ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ بعض حضرات ان کے ہاں امام مالک رحمہ اللہ، امام حسن بصری رحمہ اللہ، اسی طرح دیگر حضرات ہیں، تو وہ فرماتے ہیں یہ جو 4 سزائیں ہیں، ان سزاؤں میں سے حاکم کو، قاضی کو اختیار ہے کہ وہ ڈاکو کو، جو ڈاکو ہیں ان کو جو بھی سزا دینا چاہے وہ دے دے، کیونکہ اس کے اندر او کا لفظ ہے، یا یہ سزا دے یا یہ سزا دے یا یہ سزا دے۔ البتہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور انہی کی تائید میں امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اسی طرح دیگر ائمہ کرام وہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ جو 4 سزائیں ہیں یہ جرم کی نوعیت کے حوالے سے ہیں، کہ جرم کی نوعیت کو دیکھا جائے گا، جس طرح کا جرم ہے اسی طرح کی ان کو سزا دی جائے گی۔ مثلا ان یقتلوا، یہ کہ انہوں نے قتل کیا، اگر ڈاکو نے کسی شخص کو قتل کیا اس کے بعد وہ پکڑے گئے تو فرمایا قتل کی صورت میں ان کی سزا یہ ہے کہ یہ ان کو قتل کیا جائے، اور یہ جو قتل ہوگا یہ حد شرعی کے طور پہ ہوگا۔ میں نے بتا دیا کہ یہ 6 جو سزائیں ہیں یہ حدود میں سے ہیں اور اس کو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اگر ڈاکو نے کسی شخص کو مثلا خدا نخواستہ کسی شخص کو قتل کیا ہے، اب وہ پکڑے گئے، اور پکڑے جانے کے بعد اب وہ جو مقتول ہے اس کے ورثہ وہ سے معاف کر دیں کہ جی میں نے تمام ڈاکوؤں کو معاف کر دیا، ہمارے فلاں کو انہوں نے قتل کیا۔ اب یہ تو ٹھیک ہے، انہوں نے تو قتل معاف کر دیا، لیکن چونکہ ڈاکوؤں کی سزا یہ حدود میں سے ہیں، یہ قرآنی سزا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کی ہے، اور حد کے بارے میں ہم نے ابھی پڑھ لیا کہ اس کے اندر کوئی شخص کوئی کمی یا تبدیلی یا معافی نہیں کر سکتا، لہذا اس میں وہ جو حقوق العباد والی صورت کی وہ تو معاف ہو گئی، لیکن اس کا جو قتل ہوگا یہ حد شرعی کے طور پہ ہوگا، پھر بھی یہ ڈاکو یہ یعنی حد شرعی کے طور پہ قتل ہوں گے، قصاص کے طور پہ قتل نہیں ہوں گے، لہذا مقتول کے ورثہ وہ معاف کر بھی دیں تب بھی حکومت ان کو قتل کرے گی۔ او یصلبوا، یہ دوسری صورت ہے کہ اگر ڈاکو نے کسی کو قتل بھی کیا اور اس کا مال بھی لوٹا تو اس صورت میں ان کو قتل بھی کیا جائے گا اور ان کو سولی پر بھی چڑھایا جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ او تقطع ایدیہم وارجلہم، کہ ان کا دایاں ہاتھ بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ داہنا جو پاؤں ہے وہ کاٹ ڈالے جائے۔ تو یہ اس صورت میں جب انہوں نے ڈاکو نے صرف قافلوں کو لوٹا ہے، ان کا مال لیا ہے، کسی کو قتل نہیں کیا، تو ان کو یہ سزا دی جائے گی۔ او ینفوا من الارض، کہ نہ ڈاکو نے کسی کو قتل کیا نہ ان کو مال لیا، لیکن انہوں نے لوگوں کا راستہ روکا، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا، اور اس کے بعد وہ پکڑے گئے، تو اس صورت میں ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو ملک بدر کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ اکثر جو
حضرات فقہا ہیں وہ فرماتے ہیں ملک بدر کیا جائے گا، ینفو من الارض کے معنی ملک بدری، کہ ان کو جلاوطن کیا جائے۔ لیکن ایسے معاملات میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو فیصلہ کیا کرتے تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ان کو آپ ایک شہر سے نکال دیں گے تو یہ دوسری جگہ پہ جا کے فساد مچائیں گے، لہٰذا اس سے بہتر یہ ہے کہ ان کی جو آزادی ہے اس کو سلب کیا جائے اور ان کو قید کیا جائے۔ اور یہی قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ بھئی ایسے لوگوں کو، ایسے جو ڈاکو ہیں جنہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا، مال نہیں لوٹا، لیکن لوگوں کو ڈرایا دھمکایا، تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو جیل کے اندر ڈال دیا جائے۔ تو یہ 4 طرح کی سزائیں یہ بیان کی گئی ہیں، اور یہی اس میں یعنی یہ بات میں نے بتا دی کہ بھئی اگر ان کو مقتول کے ورثاء یا کوئی شخص جس کے ساتھ کوئی اس طرح کا واقع وہ معاف بھی کر دے تب بھی ان کی سزا کسی صورت معاف نہیں ہوگی، کیونکہ یہ حدود میں سے، اور یہ یعنی حد شرعی کے طور پہ ان کو ان سزاؤں میں سے کوئی ایک سزا کسی ایک صورت کے اندر دی جائے گی۔ اور یہی سزا ہے ان لوگوں کی۔ پچھلے دنوں ہمارے ملک کے اندر ایک واقعہ ہوا موٹر وے پہ خاتون کے ساتھ، تو اس کے بعد اسمبلی میں بحث شروع ہو گئی کہ اس طرح کے لوگ جو یعنی عورتوں کے ساتھ اس طرح کے کام کرتے ہیں یا بچوں کے ساتھ جو واقعات ہو رہے ہیں ان کی کیا سزا ہونی چاہیے، سخت سے سخت سزا رکھی جائے۔ تو اس طرح کی شرمناک قسم کی باتیں ہمارے جو اسمبلی کے ارکان ہیں، وزراء ہیں، انہوں نے کی کہ یہ سزا دی جائے، یہ سزا دی جائے، یہ سزا دی جائے، حالانکہ قرآن کے اندر یہ صراحتاً یہ سزا موجود ہے۔ اور میں نے ان دنوں میں جمعے کے اندر اسی پہ تقریر کی تھی، اور فقہا کے وہ اقوال نقل کیے تھے کہ جس میں انہوں نے لکھا کہ اگر کوئی شخص اس طرح ہو، کوئی ڈاکو اس طرح ہوں کہ وہ خواتین کی آبرو ریزی بھی کریں، وہ ڈاکے بھی ڈالیں، مال بھی لوٹیں، لوگوں کو قتل بھی کریں اور خواتین کے ساتھ چھیڑخانی بھی کریں، تو ان کی جو سزا ہے وہ یہ سزا ہے کہ سب سے پہلے ان کو قتل کیا جائے اور قتل کے بعد ان کو سولی پر بھی چڑھایا جائے، تاکہ وہ لوگوں کے لیے عبرت بنے اور آئندہ وہ کبھی اس طرح کے جو جرم ہیں وہ جرم نہ کریں۔ الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحیم، ہاں وہ لوگ اس سے مستثنا ہیں۔ تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، جو تمہارے قابو میں آنے سے پہلے ہی توبہ کر لیں۔ فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم، تو جان رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ سوائے ان لوگوں کے، یعنی ڈاکوؤں کو تو یہ سزا دی جائے گی، ان لوگوں کو ایسی سزا دی جائے گی، لیکن سوائے ان لوگوں کے تابو جنہوں نے توبہ کی، من قبل پہلے اس سے ان تقدروا علیہم کہ تم ان پر قابو پالو، تمہاری قابو میں آنے سے پہلے اگر توبہ کر لیں تو یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب یعنی توبے کا مطلب یہ ہے کہ گرفتار ہونے سے پہلے وہ توبہ تائب ہو کر اپنے آپ کو حکام کے حوالے کر دیں، وگرنہ اگر پکڑے جائیں اس کے بعد اگر وہ توبہ کریں گے تو ان کی وہ جو توبہ ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ توبہ وہ کہ جب وہ پکڑے جانے سے پہلے وہ توبہ تائب ہو جائے۔ لیکن یہاں بات وہی ہے کہ اگر ڈاکوؤں نے یعنی جرم کے بعد اور قید ہونے سے پہلے اپنے آپ کو حاکم وقت کے حوالے کیا اور توبہ کیا تو اللہ کا حق معاف ہو جائے گا، اور جو حق العبد ہے وہ باقی رہے گا۔ اس صورت میں کیونکہ انہوں نے یعنی خود اپنے آپ کو قانون کے حوالے کیا، توبہ طائب ہو گئے، لہٰذا یہ اوپر جو حد ہے وہ حد ساقط ہو جائے گی، جو حدود ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گی۔ یہ اوپر والی جو 4 سزائیں ہیں یہ سزائیں تو ان کو نہیں ملیں گی، لیکن اگر انہوں نے یعنی کسی شخص کو قتل کیا ہے تو وہ جو لوگ ہیں وہ قصاصاً ان سے یعنی قصاص کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ کسی کا مال لوٹا ہے وہ اپنے مال اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں ہمارا مال دیا جائے، یا اگر وہ بھی معاف کر دیں تو بالکل معاف ہو جائے گا۔ اگر مال کی صورت میں صاحب مال وہ مطالبہ کرے گا تو یہ مال واپس کریں گے۔ گناہ توبہ کرنے سے صرف اور صرف جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق تھا، جو اللہ کے مقابلے میں یہ آگے باغی ہو گئے تھے، وہ گناہ معاف ہوگا۔ حقوق العباد میں سے جو انہوں نے گناہ کیے ہیں تو وہ گناہ اس کی سزا ان کو پھر بھی ملے گی جب تک وہ مقتول کے ورثاء یا جن سے مال لوٹا ہے وہ لوگ ان کو معاف نہ کریں۔ یہیں سے ایک اور مسئلہ یہ بھی یعنی سامنے آ جاتا ہے
کہ ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، آیت نمبر 33 کے آخر میں جو فرمائے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کا مسلک یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر گناہ پر کسی شخص نے گناہ سے توبہ کیا اور اسے دنیا میں سزا ملی تو یہ شخص آخرت میں بھی سزا سے بچ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص اسے دنیا میں سزا ملی، کوئی ڈاکو ہے، کوئی قاتل ہے، خدا نخواستہ کوئی زانی ہے، اب اس کو دنیا میں تو سزا مل گئی، اس کے اوپر حد جاری ہوگی، لیکن اس نے پھر بھی توبہ نہیں کی، اس کے بعد بھی توبہ نہیں کیا تو آخرت میں اس کی سزا معاف نہیں ہوگی، آخرت میں اس کو سزا ہوگی۔ کہ یہ جو حدود ہیں یا قصاص ہیں، دنیاوی سزائیں، یہ صرف دنیا کے اندر قانون کی بالادستی اور دنیا کے اس نظام کو، اس امن کو برقرار رکھنے کے لیے۔ آخرت کی جو سزائیں ہیں وہ دل کے اوپر ہیں کہ اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت کی جو سزائیں وہ بھی معاف فرما دیں گے، وگرنہ آخرت کے اندر ان کو سزا ملے گی۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، فرمایا ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی پہلے اس سے کہ تم ان کو اپنے قابو میں کر لو، اگر قابو میں آ گئے پھر توبہ کریں گے، پھر توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس سے پہلے توبہ کی، اپنے آپ کو قانون کے حوالے کیا، سرنڈر کیا، تو فرمایا اس صورت میں ان سے حد ساقط ہو گئی، اور حقوق العباد میں سے اگر کوئی جرم ہے تو اس کی سزا وہ ان کو ملے گی۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جان لو اللہ سبحانہ و تعالی بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ